اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفتنة اشد من القتل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین کرام اور محترم ججز صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع میسر ہوا ہے وہ کسی ایک فرد یا طبقے کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے، اور آج کا میرا موضوع ہے دور حاضر کے فتنے اور علماء اور مشائخ کی ذمہ داریاں۔ حضرات محترم، لفظ فتنہ عربی مادہ فا تا نون سے نکلا ہے، اور علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں، اپنی کتاب المفردات میں بیان کرتے ہیں کہ فتنہ اصل میں سونے کو آگ میں ڈال کر اس کے خالص یا کھوٹے ہونے کی پہچان کرنا تھا۔ بعد میں یہ لفظ ہر امتحان اور آزمائش کے لیے استعمال ہونے لگا۔ جب ہم اس بات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فتنے کے بنیادی طور پر دو اقسام ہیں۔ سب سے پہلے وہ فتنے جو ابتدائی اسلام سے چلے آ رہے ہیں، جس طرح کہ فتنہ الحاد، فتنہ انکار ختم نبوت اور دیگر بنیادی عقائد سے متعلق فتنے، اور دوسرے وہ فتنے ہیں جن کی طرف انسان کا ذہن کم متوجہ ہوتا ہے، اور ایسے جو فتنے ہیں ان کا جو بنیادی طور پر جو تعلق ہے وہ مادہ پرستی سے۔ اس سے پھر اگر اور دیگر فتنے نکلتے ہیں، جس طرح کہ حسد، تکبر، طلب جاہ و منزلت اور علم و علماء سے دوری۔ اسی کے بارے میں شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، بنی آدم از علم یابد کمال، بنی آدم از علم یابد کمال، ناز حشمت و جاہ و مال و منال۔ اور بالخصوص سوشل میڈیا پر آج کل جو لوگ بلا تحقیق مواد اور گفتگو سن کر اپنے اسلاف کے عقائد و منہج و اسلوب کو چھوڑ کر بذام خود اپنے آپ کو بڑا مفتی اور دیندار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور احادیث طیبہ میں ان دونوں طرح کے فتنوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہی جو دور کے فتنے ہیں یہ نسل نو کے لیے ان بنیادی عقائد سے متعلق فتنوں تک جا پہنچنے کا سبب بنتے ہیں جو ابتدا سے چلے آ رہے ہیں، جس طرح کے فتنہ الحاد اور فتنہ انکار ختم نبوت وغیرہ۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور کفر کا فساد قتل سے زیادہ سخت ہے۔ اسی سے میرے دادا کریم حضرت علامہ سید احمد شاہ صاحب کاظمی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، جو منظر میری آنکھ دیکھ رہی ہے خدا کرے وہ وقت کبھی نہ آئے۔ ہر دور میں فتنے آئے ہیں، اور ہر دور میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رجال حق بھی پیدا فرمائے جنہوں نے اپنے علم سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ آج اس وقت اگر ہماری امت کو کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ ایسی علماء ربانی ہیں جو خود بھی دین اسلام پر قائم رہیں اور دوسروں کو بھی دین اسلام پر گامزن کریں۔ ہمارے علماء و مشائخ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور طمع سے بالا تر ہو جائیں اور دین کی خدمت کرتے رہیں، عوام الناس کی بھی اصلاح کرتے رہیں، اور جہد مسلسل کے ساتھ اس مشن کو آگے لے کر بڑھتے رہیں۔ سن 1920 میں امریکہ نے شراب نوشی کے خاتمے کے لیے ایک سخت سے سخت قانون بنایا، لاکھوں ڈالر خرچ کر دیے اور کافی جانیں بھی ضائع ہو گئیں۔ پھر آخر کار کیا ہوا کہ ان کے قانون بنانے کا کوئی وہ نہیں ہوا، یعنی اثر نہیں ہوا، لوگ جو ہیں وہ پھر بھی شراب نوشی کرتے رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو قانون جو ہے وہ ہاتھوں کو تو روک سکتا ہے مگر دلوں کو نہیں بدل سکتا۔ اب جب ہم اسلام کی طرف آئیں تو ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر خبر دی کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے، تو کوئی احتجاج نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے انس، شراب کے مٹکے کو الٹ دو۔ انہوں نے شراب کے مٹکے کو اسی وقت الٹ دیا، نہ کوئی احتجاج کیا۔ یہ ہے فرق قانون کی طاقت اور ایمان کی طاقت میں۔ اور محترم جج صاحب، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جاتے جاتے، کیونکہ میرا تعلق ایک علمی خاندان سے ہے، اور اگر میرے دادا حضرت علامہ سید احمد شاہ صاحب کاظمی اور میرے بابا حضرت علامہ سید ارشد شاہ صاحب کاظمی نے علماء اور مشائخ کی ذمہ داری پر تھوڑا سا بھی عمل کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک با کردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے جو خود بھی اسلام پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی اسلام کا راستہ دکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔